اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البلد اور پارٹ 2 ہے آج۔ ہم نے پچھلے پارٹ میں صرف قسم اور جواب قسم ہی پڑھ سکے تھے، کیونکہ قسم اور جواب قسم کا تعلق بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ اب آیت نمبر 5 سے، ایحسبو، الف زبر آ کا مطلب کیا؟ حاسبہ، اس نے گمان کیا۔ حسب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ حاسبہ، اس نے گمان کیا، یحسبو، وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا۔ ایحسبو کا کیا وہ یہ گمان کرتا ہے؟ انسان کی بات ہو رہی ہے نا پچھلی آیت میں، لقد خلقنا الانسان، تو بھائی ایحسبو کیا وہ یہ گمان کرتا ہے انسان؟ ان کا مطلب کہ لن یقدرا، قادرا یقدرا، کوئی قدر ہونا، لن یقدرا، کوئی قادر نہیں ہے، علیہ، اس پر۔ یقدر علیہ کا مطلب کسی کے اوپر قادر ہونا، تو لن یقدرا، کوئی قادر نہیں ہے، علیہ، اس پر، احد، کوئی ایک بھی۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہے انسان؟ یقولو، وہ کہتا ہے، کاوالا یقولو، جس کو یقولو کہا جاتا ہے، کاوالا اس نے کہا، جس کو قولا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یقولو، اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے یا کہے گا، جس کو یقولو پڑھا جاتا ہے۔ یقولو، وہ کہتا ہے، اہلکتو، میں نے ہلاک کر دیا۔ اہلکا یہلکو اہلاکن، اکرما یکرمو اکرامن، باب افعال۔ اب میں آپ کو وہ دکھا نہیں رہا الفاظ کی تصویریں، کیونکہ اب لفظ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، اب ہمیں انشاءاللہ یاد ہو جانے چاہیے یہ۔ تو یقول، وہ کہتا ہے، اہلکتو، میں نے ہلاک کر دیا۔ ہوتا نا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو، میں نے مارا، تو اہلکتو، میں نے ہلاک کیا۔ تو وہ کہتا ہے، میں نے ہلاک کر دیا، مالن، مال، لبدا، ڈھیر سارا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں نے مال خرچ کر دیا، یقول انفقت مال لبدا نہیں کہتا، بلکہ کہتے ہیں میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کافروں کی خصوصیات بتا رہے ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو کے آزاد ہونا چاہتا ہے نا، جو یہ سمجھتا ہے کوئی اس پہ قادر نہیں ہے۔ آیا سب، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے؟ ان کا مطلب کہ، لم کا مطلب نہیں، یراہو، یرا، دیکھا ہو اسے، لم وہ ترا، تم نے دیکھا، یرا، اس نے دیکھا، لم یرا، اس نے نہیں دیکھا، لم یراہو، کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، احد، کوئی ایک، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یہ جو پچھلی آیات چل رہی ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ انہیں بتانا کہ یہ جو خانہ کعبہ آباد ہو گیا، یہ ایسے نہیں آباد ہوا، بڑی محنت اور مشقت کے بعد آباد ہوا ہے۔ اس کے بعد جب مکہ شہر بن گیا تھا تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ، یہ جو میں نے شہر بنایا ہے یہ اس لیے کہ اس میرے جو اولاد ہے وہ بت پرستی اور اس طرح کے دوسرے قسم شرک سے جو ہے نا ان کو چھوڑ دے اور ان سے دور رہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں میری اولاد جو ہے ان کو مطلب اپنی دین کی عبادت میں اپنی عبادت میں لگا، اپنے دین کی اس میں ترقی میں لگا، اس طرح یعنی دعا کی تھی۔ تو یہ جو تم اس شہر میں فنے خواہ بنے پھرتے ہو، یہ عزت تمہاری ہے، تم اپنے آپ کو اس شہر کا سردار کہتے ہو، تم یہ تو سوچو یہ شہر بنا کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی اولاد کو علیحدہ لا کے اس بیابان صحرا میں آباد اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ بت پرستی اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، اور تم نے وہی کام شروع کر دیا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہ جو آیت کا لنک ہے نا وہ یہی ہے کہ تحقیق انسان مشقت میں ہی پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پہ قادر نہیں ہے، یعنی مشکل خود برداشت کر رہا ہے، کوئی تو ہے نا جو اسے چلا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا۔ فضول کاموں میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اسلام اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راہ میں رکاوٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف۔ تو وہ جو کہتا ہے میں نے بہت مال ہلاک کر دیا، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ علم، الف زبر آ کا مطلب کیا؟ علم کا مطلب نہیں، نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا؟ یجعل، جعل، اس نے بنایا، یجعلو، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، نجعلو، ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ جب شروع میں لم لگتا ہے تو آخری حرف عام طور پر وہ ہو جاتا ہے ساکن، جیسے یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، لم یضرب، اس نے نہیں مارا، تو نجعلو، ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے، لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، علم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، لہو، اس کے لیے، عینین، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، عینین، دو آنکھیں، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانن، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ۔ جو عین آتا ہے نا، عین وہ دو کے معنی میں آتا ہے، عینین، دو آنکھیں، شفتین، دو ہونٹ۔ تو
تو کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور 2 ہونٹ؟ وَهَدَيْنَاهُ اور ہم نے ہدایت کی، ہدینا ہدایت کی، ہدایا اس نے ہدایت کی، یا ہدیو وہ ہدایت کرتا ہے یا کرے گا، ہدینا ہم نے ہدایت دی یا کی، وَهَدَيْنَا اور ہم نے ہدایت کی۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھانا ہے، تو ہم دونوں مطلب لے سکتے ہیں، اور ہم نے ہدایت کی یا ہم نے رستہ دکھایا، نجدین دونوں، اور ہم نے اسے دونوں رستے ہدایت کر دیے۔ یہی مضمون اگلی صورت میں بھی بیان ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے اسے نیکی اور گناہ کا رستہ بتا دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سورہ دہر میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے اسے ہدایت کر دیا رستہ، اما شاکرا و اما کفورا چاہے وہ شکر گزار بن جائے، چاہے وہ کافر نافرمان بن جائے، ناشکرہ بن جائے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ مضمون یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے دونوں رستے بتا دیے ہیں، اب چاہے وہ نیک بنے، چاہے وہ برا بنے، چاہے وہ ہدایت پہ آئے، چاہے وہ گمراہی کرے، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ آج آیت نمبر 10 تک، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔